میں تمہیں بتاتا ہوں ہماری محبت میرے آقا سے کیوں اتنی زیادہ ہے، کیوں اتنی زیادہ ہے کہ ایک وجہ بتاتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے حضرت صہیب۔ حضرت صہیب یہ جوان تھے، ان کی عمر 25 سے 27 سال کی، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا کہ نہایت ہی عمدہ اور مہنگی خوشبو استعمال کرتے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو ان کی خوشبو آتی تھی۔ بڑے رئیس خاندان سے تھے، لیکن میرے آقا کے دامن میں جب آئے، باپ کٹر دشمن تھا، ماں بھی کٹر دشمن تھی میرے آقا کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صہیب ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے، اس لیے کہ رسول پاک کے صحابہ میں اکثر غریب تھے، ایک امیر کا بیٹا کیسے آ جائے گا۔ ماں باپ روکتے رہے، لیکن یہ محبت بڑھتی ہی رہی۔ ایک بات یاد رکھیں، دیوانوں کا حال ہی یہ ہوتا ہے، جب جب انہیں حضور سے روکا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس صہیب کو ماں بھی روکتی رہی، باپ بھی روکتے رہے۔ وقت ایسا آیا کہ باپ نے دھمکی دی کہ اگر تو وہاں جانا نہ چھوڑے گا تو تیرے ساتھ میں بہت برا سلوک کروں گا۔ جب یہ ظلم سہتے سہتے صہیب نے دیکھا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکہ میں نہیں تھے، تو حضرت صہیب نے کہا میں بھی اب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ باپ نے کہا اگر تو نے ایسی حرکت کی تو ساری جائیداد تیرے سے میں آگ کر دوں گا، تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ حضرت صہیب نے کہا جو لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لو، جائیداد تمہیں مبارک، مال و دولت تمہیں مبارک، میں مدینے کا مسافر مدینے چل کے رہوں گا۔ باپ نے کہا ساری چیزیں قرض کر لی گئی، جائیداد ختم، کچھ دینے کو تیار نہیں۔ صہیب تنہا صرف بدن پر جو کپڑے پہنے تھے نکل پڑے مدینے کے راستے پر۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، پیچھے سے ماں پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، ہمارے پیسوں کے ہیں، ہمارے پیسوں کے کپڑے پہن کر کے تو محمد کے پاس جائے گا۔ حضرت صہیب واپس گھر آئے، ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ٹاٹ کے کپڑے، گونی کا لباس اپنے جسم پر ڈال دیا اور کانٹوں سے بٹن بنا کر کے انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکل پڑے۔ انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی۔ صہیب جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے، اتنے پر بھی بس نہیں ہوا، ان کے ظالم باپ نے پیسے دے کر کے مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا مدینے کے راستے پر ہے، جہاں ملے گا خوب مارو، اتنا مارو کہ زخمی ہو کر واپس وہ ہمارے گھر آ جائے۔ پیسہ لے کر کے گنڈے آئے، بیچ راستے میں صہیب تنہا تھے، تنہا اس عاشق رسول کو گنڈوں نے گھیر لیا۔ کبھی کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کبھی ادھر سے نوچتا ہے، مکے مارے جا رہے ہیں۔ وہ تنہا میرے آقا کا غلام مقابلہ تو کرتا رہا، لیکن اتنے مار کھایا کہ ناک پوری پھٹ گئی اور خون جاری ہوا، زخموں سے پورا چہرہ سوج گیا، گھٹنے ٹوٹ گئے، جگہ جگہ زخم ہوئے، تھک ہار کر کے زمین پر لیٹ گئے۔ ان گنڈوں نے کہا چل واپس مکہ چلے جا، اسی میں تیری عافیت ہے۔ صہیب نے کہا اب تو ایک بار میں چھوڑ چکا، موت آئے گی تو میرے مصطفیٰ کی تلاش میں آئے گی، اس راستے میں ہی آنی ہے تو آ جائے۔ وہ بھی تھک ہار کر کے چلے گئے۔ اے میرے عزیزوں، اے دیوانگان عشق محمد، دنیا آج بھی تمہارے ساتھ یہ حشر کرنے کو تیار ہے۔ ان ظالموں کو بتا دینا موب لنچنگ تم کر کے کسی عاشق کے عشق کو کبھی نہیں چھین سکو گے، جتنے تم مارو گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ صہیب کو مار کر کے توڑ کر کے زخمی کر کے دیکھ لیا، واپس وہ مایوس ہو کر چلے آئے۔ جانتے ہو پورا دن زخموں کے حالت میں چور چور وہ وہیں پڑے رہے۔ دوسرے دن کچھ ہوش آیا تو پیدل سفر کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ 9 دن کا سفر 425 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ۔ یہ پیدل چلے آ رہے تھے میرے آقا کے اشتیاق میں، میرے آقا کی محبت میں۔ ادھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کہتے مغرب کی اذان کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور قریب اپنی گردن اونچی کر کر کے بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں جو سفر کا راستہ تھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا کوئی قبیلہ آنے والا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے، آج سے ملاقات کے لیے کوئی قبیلہ آنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک عاشق آنے والا ہے۔
जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, तात के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते। आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं। जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो। ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे। ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं। दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे। और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं लोगों मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है। लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है, मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया। मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान ये अल्लाह, है हमारी मोहब्बत की वजह, यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को एक कहता हूं, अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों, हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लैमर की दुनिया ने का देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, आमाल में। लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं। और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन हैं, जाहिर सी बात है। वाह वाह वाह। मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं। वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, या दुनिया डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में वो इश्क की चिंगारी अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है। इस चिराग की लौ को थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था कि आओ चलते हैं आग में देख करके। आपको पता होगा मेरे अजीजों, हमारे जज्बात से कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग से नहीं,
بلکہ دل جب دکھتا ہے تو یہی میں نے کہا عشق کچھ بھی کر سکتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. حضور کی محبت ہے, حضور کا نام ہے. ہمیں تو اتنا پتا ہے, حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, حضور کی گھر میں دعوت کیا. میرے آقا دعوت میں آئے, کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دسترخوان پر پہنچ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان اٹھا کر میں نے تبرک کے لیے رکھ لیا. وہ بدعقیدو سنو, تبرک رکھنا بھی صحابہ کی سنت ہے. حضرت جابر اس دسترخوان کو اٹھا کر رکھتے ہیں, لیکن روایت میں موجود ہے کہ جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہوتا, حضرت جابر اس کو پانی سے نہیں دھوتے, بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے. کپڑے کا دسترخوان آگ میں ڈالتے, تھوڑی دیر کے بعد اس کو آگ سے نکالتے, پورا میل نکل جاتا, ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا. حدیث میں موجود ہے. کس وجہ سے؟ کپڑے کو تو آگ جلاتی ہے, لیکن اس کپڑے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جو پوچھا تھا, اپنے ہاتھوں سے جو مسح کیا تھا. ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں, جب میرے آقا دسترخوان کو ہاتھ لگائیں وہ کپڑا نہیں جل سکتا, تو اس نام مصطفیٰ پر ان کا کوئی غلام اگر چل جائے. مجھے اس بات کا یقین تھا, مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر آگ پر بھی حکم چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی حکمرانی ہے. رب ذوالجلال کا حکم ہے, میرے مصطفیٰ کی رضا کے بعد ہی وہ ہمارے لیے کچھ غزن پہنچا سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار, میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ 1 سال سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے بچوں کو جاگتے ہوئے. 1 سال پہلے ہم نے پکار کر کہا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا, مہینہ گزرا, 2 مہینہ گزرے, ہر جگہ سے آواز آنے لگی, بچے جوان بیدار نظر آنے لگے. ایک واقعہ میری آنکھیں بھگو دیتا ہے, میں آپ کے سامنے وہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک بار ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کا حلیہ دیکھ کر کی عجیب تھا, ممبئی کا رہنے والا, ہپی کٹ ہے, پھٹی جینز پہنا ہوا ہے, ادھر بالیاں ہیں, کڑے بھی ہے, اور پوری داڑھی میں بھی ڈیزائن, ٹیٹو بھی لگے ہوئے ہیں, جو ایک عجیب سی کیفیت بنا کر کے وہ آیا ہمارے پاس. کہا نشہ بھی کرتا تھا, دن رات نشے میں رہنے والا, اور مجھ سے کہتا ہے مولانا میں تو مسجد میں کم آیا کرتا ہوں, مجھے پتا نہیں, لیکن میرے یہ حالات اپنی جگہ پر, نشہ بھی ہوتا ہے, میں توبہ کر لوں گا, توبہ کر لوں گا. لیکن مجھے ابھی میرے دوست نے آپ کی ایک ویڈیو بتائی جس میں آپ کسی ملعون کو, گستاخ رسول کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ آگ میں کودنے کا وقت آیا ہے. مجھے پتا نہیں ہوتا کیا ہے, لیکن میرا دل بے قرار تھا, میں آپ سے ملنا چاہتا تھا, اور آپ سے مل کر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, مولانا آپ نہیں جائیں گے, میں پہلے جاؤں گا, میں پہلے جاؤں گا. حلیہ دیکھو, کیفیت دیکھو, کس انداز میں رہتے ہو. میری آنکھیں بھیگ گئی. پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے یہ عرض کیا تھا, آقا آپ کی یہ غلام گنہگار تو ہو گئے ہیں, غدار نہیں ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کے نام پر یہ نہیں کہ صرف نمازی آگے بڑھیں گے, صرف حج کرنے والے حاجی ہی آگے بڑھیں گے, یہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ہی آئیں گے. میں نے اب محسوس کیا ہے ہماری قوم کے وہ بچے جو مسجد نہیں آئے یا پھر غلط راستے پر بھی تھے, لیکن جب ہمارے کرنٹ کے تار کو کسی نے چھیڑا ہے تو ان نوجوانوں میں بھی بے قراری دیکھنے کو ملی ہے, یہ بے چینی دیکھنے کو ملی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا بچہ حالات سے اور نفس کی وجہ سے بہک تو گیا ہے, لیکن ابھی میرے آقا کے قدموں کو چھوڑا نہیں ہے, چھوڑا نہیں ہے. اسی لیے دنیا والوں سنبھل جاؤ, یہ نبی پاک کے غلام ابھی بیدار بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں, زندہ بھی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بیداری ہے تمہاری, اس کو قائم رکھو. اور اس لیے بھی میں نے ابھی ایک واقعہ صحابی رسول حضرت صہیب کا بتایا. کیوں ہم اتنی محبت کرتے میرے آقا سے؟ اس لیے کہ پوری اس بھری کائنات میں ہم نکموں اور غریبوں کو کسی کا خیال ہے؟ ہمارا اگر کوئی خیال کرتا ہے تو کوئی یہ ذات نہیں, وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. تمہیں پتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے, امتیوں سنو, اے جوان بچوں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے
हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है ये दर्द का एहसास करने वाला? हमारे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, कहां है वो सारे बड़े लीडर? हमारी माएं, हमारी बहनें आज बेआबरू होती चली गई। कहां है हमारे वो लीडर जो हाथ रखने को भी तैयार नहीं? आज हमारी हमारे इन जख्मों को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे बार बार ये कहता हूं, यहां आसरा और सहारा कोई नहीं है। जिसको तुम मसीहा समझते हो, ये वही जालिम है जो शहद दिखाए और जहर पिलाए, शहद दिखाए और जहर पिलाए। हकीकत में अगर तुम्हारा कोई आसरा है, कोई सहारा है, तो वही है अपना सब कुछ गुंबद खजरा। कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस रसूल की जात यह है कि एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा, ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा, क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया, दुनिया धोखा तो दे सकती है मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते, वादा खिलाफी नहीं करते। अगर ये ना आए तो मैं जमानत देता हूं अपनी जात की, तू मुझे ले ले। उस देहाती ने छोड़ दिया और वो हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा, मुझे इस देहाती के हवाले कर दे, गिरफ्तार कर ले अभी। लेकिन उस देहाती ने देखा इस फरमाबरदारी को और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर जब आपकी इतनी वफादारी करते हैं तो मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर ज्यादा हक है कि आपकी वफादारी करूं, सुभान अल्लाह, आपकी पैरवी करूं, आपकी फरमाबरदारी करूं। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने जिक्र किया। और एक वाकया मैं अर्ज करता हूं, हुजूर मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में, सहाबा कहते हैं अचानक बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती है ऐसी आवाजें आने लगी। ये आवाज किस चीज की थी? मेरे आका अपने हाथ में असा लेकर खड़े होते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो उस असा को, उस लकड़ी को मेरे आका ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हदीस में मौजूद है वो असा, लकड़ी का असा रोने लग गया और उसके रोने की आवाज मस्जिद नबवी में गूंज रही थी। मेरे आका मिंबर छोड़कर खुतबे के दौरान उतर आए और चलते हुए गए और जाकर उस लकड़ी के असा को उठा लिया और अपने सीने से लगाया और फिर वापस आए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाते हैं, इस लकड़ी को जब तक मैं अपने हाथ में रखता था ये दूसरी लकड़ियों पर फख्र करती और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे जुदाई के गम में रोने लग गई। ये असा जब रोने लगा, मेरे आका फरमाते हैं उसका रोना मुझसे देखा ना गया। मैं मिंबर छोड़कर उतर आया और उसको उठाकर मैंने सीने से लगा लिया, चुप हो गया। मैं वह कहता हूं, ऐ अजीज बच्चों, एक हिरन याद करे मेरे आका को, उसकी मदद के लिए वो चले जाते हैं। एक लकड़ी बेकाबू होकर रोने लग जाए, मेरे आका मिंबर छोड़कर उतर आते हैं। तुम तो उम्मती हो, तुम मेरे आका के उम्मती हो। अगर फरियाद करते आज तो ये बात दूर नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि इधर अगर जालिम तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रखे, कोई डरने की बात नहीं, तलवार बाद में चलेगी, मुस्तफा का चेहरा पहले सामने होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की जियारत होगी, वो हमें तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे, बेशक वो तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे। यही वो मोहब्बत और यही वो आसरा है जिसे ये फकीर लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम भी रहा है। मैं तन्हा चलता हूं। मैंने उन लोगों से भी कहा था, तुम भोग भोग करके मेरे आका को 10-10, 12-12 बॉडीगार्ड के बीच में रहते हो, तुम्हारा हाल तो ये है शैतानो, तुम्हें टट्टी करने के लिए भी बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। हाँ, यह हकीकत बात है, बगैर उनके तो तुम वो भी नहीं कर सकते। और बात करते हो दिल्ली की जामा मस्जिद में आएंगे, बात करते हो फलां जगह आकर के मौलानाओं से बात करेंगे, तुम अपने गुफे में बैठे रहो, यही खैर है। और ये भी याद रखो, जब तक तुम्हारे नाजायज आका हैं तब तक तुम्हारी खैर है और तख्ता बदलने में देर नहीं लगती। हमने तारीख पढ़ी है, कोई अगर ये समझता है कि मैं बहुत सख्ती के साथ पूरे इन तमाम तख्तों पर काबिज रहूंगा, तो जरा फिरौन को भी पढ़ के देख लेना, जरा नमरूद को भी पढ़ के देख लेना।
اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے۔ وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے، پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے، اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی، اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود فرعون۔ لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے، نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا، فرعون کو پانی سے غرق کر دیا، ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا، اور ایسی طاقتیں ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا۔ اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے، نہ فرعون کا تختہ ہے، نہ شداد کی جنت ہے، نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے، کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا۔ رب تبارک و تعالی پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، تم اس کی تاب نہ لا سکو گے۔ لیکن الحمدللہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں، مولا قدیر و جبار قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ حکم نہیں ہے، سب سے بڑا حکم نہیں ہے؟ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اگر ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تھوڑے دن اور یہ کر لے، پھر مولا تعالیٰ اس دن دکھائے گا جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی، اور یہ ایسے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ظالموں کی بات کر رہا ہوں، جس نے ایک ہلکا ظلم بھی کیا، مولا اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دکھائے گا، آخرت میں بھی۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں نراشا ہونے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا دن کل پھل پھول رہا تھا، میرا دین آج بھی پھل پھول رہا ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اتنی بات یاد رکھو میرے نبی کے پاک کی ذات پر بھی جب چھیڑا گیا ہمارے عشق میں اضافہ ہوا ہے۔ بے شک جو تم پابندیاں لگا کر دیکھنا چاہتے ہو کر لو، اس لیے کہ مجدد الفسانی کا نام سنا ہے؟ اکبر کے دور میں، اکبر تو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اکھنڈ بھارت کا حاکم، الیکشن سے آیا ہوا بھی نہیں، اس کا خود کا سیلیکشن تھا۔ اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی بھی، جو من میں آیا سب کر لیا۔ اس زمانے میں اکبر نے کہا تھا اب اس اسلام کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب نیا دین آنا چاہیے۔ لوگ مجھے آج بتاؤ آج حالات خراب ہیں یا اس وقت حالات زیادہ خراب تھے؟ اس وقت وہ تو ڈکٹیٹر تھا، ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق نہیں تھا، بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اتنے برے حالات میں بھی وقت کا مجدد احمد فاروقی سرہندی آواز اٹھاتا اور کہتا ہے اے اکبر تیرا دین نہیں چلے گا، جو دین چلے گا وہ میرے مصطفیٰ کا ہی ہوگا۔ اسلام کے نام پر کوئی دوسری تبدیلی نہیں تسلیم کی جائے گی۔ اس پاداش میں مجدد صاحب کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا، گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ 8 سال کے بعد جب مجدد الفسانی کو چھوڑنے رہا کرنے کی بات آئی تو جیل میں جا کر دیکھتے ہیں، سنو ایک عاشق رسول کی زندگی کیا ہوتی ہے، تم کہاں بند باندھو گے؟ مجدد صاحب کو 8 سال جیل میں رکھا گیا، لیکن 8 سال کے بعد جب جیل کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، جیل میں جو قیدی تھے 700 مجرموں کو مجدد صاحب نے عالم دین بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے جیل میں تفسیر قرآن، حدیث رسول کا ذکر، میرے آقا کا عشق، اس لیے کہتے ہیں دیوانہ جہاں ہوتا ہے وہیں پر وہ اپنا شہر آباد کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ بازار میں ہو تو بھی مہکتا ہے، مسجد میں ہو تو بھی چمکتا ہے، وہ چاہے قبرستان میں سویا ہو تب بھی لوگوں کی دلوں پہ راج کرتا ہے۔ آج دیکھو بہت سارے آئے تخت پر بیٹھے ہوئے، ان کے نام سب کو یاد نہیں، لیکن 800 سال ہو گئے ہندوستان کی تاریخ میں اجمیر میں سویا ہوا مرد قلندر آج ہر مسلمان کے دل پر راج کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ وہ حکومت ہے جو صرف ووٹ سے نہیں لی جاتی، یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت دی جاتی ہے۔ جو نبی کا ہو گیا کائنات پوری اس کی طرف پھیر دی جاتی ہے۔ آج میرے عزیزوں مجھے بھی اگر آپ سننے آئے ہیں یا مجھے یہ منبر پر کھڑا کیے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا بڑا نیتا ہے، بلکہ یہ رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد
इज्जतों के साथ अगर मुझे आप देखते हैं तो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। वाह, या वाह। रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मदीने तैयबा में मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा को दर्स दे रहे थे। रास्ते से गुजरने वाला एक नौजवान, एक नजर मेरे आका पर पड़ी। यहूदी घर से ताल्लुक था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लेकिन नौजवान दरवाजे से खड़े होकर देखता रहा और मेरे आका की मनमोहनी सूरत, वो जो दिलों को लुभा जाए, देख करके ऐसा दीवाना हुआ कि खड़ा ही रह गया और हुजूर की मीठी बातें सुनते सुनते वहीं खड़ा रह गया। फिर घर चला गया। शाम को बेकरारी बढ़ी कि उन अल्फाज में कितनी मिठास है। एक बात याद रखना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखता है या हुजूर की तरफ आता है, ये वही दिल आएंगे जिन दिलों को अल्लाह पाक करता है। जिन दिलों में कुत्ते पहले से भरे हुए हों, उन्हें मेरे नबी का चेहरा क्या